ایک انسان کے دل میں اور بالخصوص مومن کے دل میں بٹھاتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ آیتیں حجرات میں کیوں داخل کی گئیں، یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں؟ آج دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ جتنے لوگ حجروں میں، کمروں میں، چار دیواری میں، بند کوٹھڑیوں میں چھپ کر کے وار کر رہے ہیں، شاید اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ جو جس کے من میں آتا ہے سمجھتا ہے میں چھپا ہوا ہوں، مجھے کون جانتا ہے، جو کہہ دوں چھوڑ دی جائے، چلا دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الحجرات اس صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما کے ایک تعلق دیا، ایک نسبت دی، ایک محبت دی اور ایک احترام اور ایمان کا تعلق دیا۔ مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرات کافر کرے تو دکھ نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اور میں یہ کہتا رہتا ہوں، کوئی آپ کو یا مجھے مومن مانے یا نہ مانے، کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد میں خود کو دل سے ایماندار مانتا ہوں۔ آپ کی بھی یہی کیفیت؟ باقی معاملے اللہ کے ہاتھ ہیں، فیصلہ اور ترازو رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری اپنی ایک چاہت ہے کہ میں مومن شمار ہوں، مجھے مومن گنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے آواز دی ہے، اسی نام سے۔ باقی رہ گئی آپ کی اور میری نسبتیں، اور ہمارے ہاں جو فرقے ہیں ان کے ساتھ ہماری قربتیں، وہ سنبھال کے رکھیے گا، نہ میرے کام کی نہ آپ کے کام کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم سنو، ایمان والو تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یاد رکھو آسمان سے قرآن اور وحی میں نے جو شریعت بھیج دی ہے، اتار دی ہے، نازل فرما دی ہے، اس سے آگے مت بڑھیے گا۔ بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس شریعت کو لے کے میرے محبوب نے، محمد نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو آپ تک پہنچاتے اور سمجھاتے ہوئے، اور جو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو آپ کے ذمے ہے وہ ان کو پہنچا دیجئے۔ انہوں نے جس انداز میں قولاً فعلاً عملاً تقریراً سیرتاً آپ تک بات پہنچائی ہے، اس سے آگے مت بڑھیے گا، اس سے آگے مت نکلیے گا، اپنی حدود مقرر کریں۔ نوگو ایریاز ہیں کچھ شریعت کے، وہاں آپ کو نہیں جانا ہے، قدم نہیں رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی متعین کردہ حدود سے تقدیم مناسب نہیں، آگے مت بڑھیے گا۔ حضرات مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل نہیں دینی، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود دو چیزیں ہیں، ایک اللہ نے جس سے حکم دیا ہے احکام کو مد نظر رکھنا۔ مثلا مالک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں، کوئی اٹھے اور کہے کہ میرے پاس تقوی بڑا ہے، علم بڑا ہے، نالج بڑا ہے، طاقت قوت بڑی ہے، ہمت بہت ہے، تو میں تو دن میں 24 گھنٹے مسجد میں آ کے، رب نے دولت بھی دی ہے، کمانے کی ضرورت نہیں، میں بیٹھ کے میں نمازوں کو 5 کی بجائے 10 کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کہہ کر کے کہ حرج کیا ہے؟ حرج ہے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو وہ عرش بری پہ تمہارا رب جو اپنے بندوں پہ ان کی سگی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری ہمت اور طاقت کتنی ہے، تمہیں اس کو مد نظر رکھ کر کے میرے حدود کے اندر رہنا ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو، کتب ستہ کو، دیگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی ہمت اور طاقت بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر دیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں قرآن مجید ختم کر۔ وہ کہتے ہیں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، کرتے کرتے بات 3 دن تک آگے کہا اس سے زیادہ نہیں، وہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر،
کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کہتا جا رہا تھا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو احساس ہوا کہ زندگی صرف جوانی کا نام نہیں، اس میں بڑے سارے مرحلے آتے ہیں، اور رب بچوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، لہٰذا شریعت جتنا دیتی ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرات آج جتنے بڑے مسائل ہیں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، علماء کے لیول پہ، دیندار اور دنیا دار لوگوں میں، پرابلم صرف یہ ہے کہ شریعت سدا بہار ہے، وہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک چلنی ہے، امیروں، غریبوں، فقیروں کے لیے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے، طاقتوروں اور کمزوروں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ لہٰذا رب نے احکام میں جو دیا ہے اسی کو اسی کے لیول پہ، اسی کی جگہ پہ رکھا جائے، اپنے فتاوا سے اور اپنی طاقت اور قوت سے، اپنے قلم اور اپنے قانون سے اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، حرج کیا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جرم ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت یہ کہتی ہے کہ رب جہاں تک کہے وہاں تک جاؤ، وہیں تک جائیے۔ دیکھیے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم نے آگے جانا ہے، پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں، مگر یہ شخص جسے لہریں اچھی لگ رہی ہیں، جوانی اپنی تیراکی پہ مان ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ لاشیں دیکھی۔ لہٰذا یہ زندگی کا سمندر، یہ بحر بے کراں، اس میں رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو سمجھیے، احکام کو پڑھیے اور جانیے، اور پھر اسی بنیاد پہ اپنے سے اور دوسروں سے تعلق رکھ کر کے مودت اور محبت کے تقاضے پورے کیجئے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور دوسری چیز نواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی بات سے نہیں روکتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی سے روکا جاتا ہے جہاں سے وہی روکتی ہے، اور وہی مرضی سے نہیں، جبریل امین امانت سے لاتے ہیں، اور انہیں بھیجنے والے کائنات کے سب سے بڑے سچے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوتی ہے، لہٰذا جہاں سے منع کر دیا جائے رکیے۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی بڑائی کو سلام، اونچے شملے کو، پگڑی کو، دستار فضیلت کو، خانوادے کو، قبیلے کو، آپ کی مسند کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، مگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں میں جواز پیدا کر دیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اتھارٹی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ مسند آپ کو ملی ہے وراثت میں، اور وراثت میں جو وہی تقسیم کیا جاتا ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور اصل الکتاب والسنہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا جو ہے وہ تصدیقی فرمان، یا آپ کا عمل اور فعل، یہ وہ دین ہے۔ لہٰذا جہاں سے آپ نے روک دیا ہے وہاں سے رکنا بہتر ہوگا۔ حضرات بڑی ساری مثالیں ہیں، مگر ہم کون ہیں؟ ہم نے ان دونوں چیزوں میں اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ احکام میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عدالت کے لیے جو قاعدہ قانون دیا ہے، دستور اور منشور دیا ہے، وہ کتاب اللہ کا ہے، وہ سنت رسول اللہ کا ہے۔ ہم نے ان احکام کو چھوڑ کے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا فیصلہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، مگر ہم نے دستور کے نام پہ، قانون کے نام پہ غیروں کو فالو کیا۔ اگلی آیات آئیں گی، وہ بتائیں گی کہ وہ لوگ کون ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور جہاں منع کیا گیا تھا وہاں ہم نہیں رکے۔ اسی صورت میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہیں، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس سے روکا ہے، مگر ہم ان سے رک نہیں پائے۔ مثال لیجئے، جب دو لڑیں، یہی صورت کہتی ہے کہ لڑنے والوں میں سلو کروا دو، مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ لڑا رہنے دو، اسی میں ہماری بہتری ہے، مفاد ہے، اگر یہ مل گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لڑاؤ اور حکومت کیجئے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ خبر سن کے فوری زبان درازی، اٹیک،
حملہ مت کیجئے، تصدیق کیجئے، تحقیق کیجئے، بات صحیح ہے تو ٹھیک، وگرنہ اپنے آپ کو روکیے۔ مگر ہم وہ لوگ ہیں کہ بات کان میں پڑی نہیں، اٹھائی نہیں، گھمائی اور پھیرائی نہیں، اور اگلے کی جو ہے وہ زندگی کو یہاں سے وہاں نہیں کر دیا، تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، محبت کا، حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ غیبت نہیں کریں، مگر ہماری مجلس اس کے بغیر روکا گیا ہے۔ سردیوں میں گرم نہیں ہوتی اور گرمیوں میں وہاں پہ کولنگ نہیں ہوتی جب تک ہم یہ سارا کچھ کر نہیں لیں۔ بہت کچھ ہے۔ شریعت کہتی ہے حرام مت کھائیں، مگر ہم نے حلال اور حرام کے معیار اپنے بنا لیے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کر رہے ہیں۔ ملاوٹ نہیں کرنی، ہم کر رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہم بول رہے ہیں۔ سود نہیں لینا، ہم لے رہے ہیں۔ اور کرنے والا کہلا کیا رہا ہے؟ ایماندار مومن۔ اور آواز آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھیے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ واتقوا، ڈریے۔ کس سے؟ ہم ڈرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وقتی دنیا کے اندر، اس سے ہم تھوڑا گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ میرا لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈریے۔ اللہ کا ڈر تقریباً دلوں سے نکل چکا ہے، ہم سب اس میدان میں برابر ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا اللہ کا ڈر انسان کانپ جاتا تھا، نوجوان گھبراتے تھے، نوجوان گھبراتے تھے، کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی۔